بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ معزز عازمین حج، آپ کس قدر خوش قسمت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو استطاعت عطا فرمائی اور حج جیسے مقدس سفر کے لیے چن لیا۔ وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حج کا سفر ایک مشکل سفر ہے، لیکن حج کے لیے روانگی سے قبل باقاعدہ تربیت حاصل کر لی جائے تو اس سفر کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ پاکستانی حجاج کرام کے مقدس اور پاکیزہ سفر میں آسانیاں پیدا کی جائیں۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب عازمین حج مکمل تیاری اور مسائل سے آگاہی کے ساتھ سفر حج پر روانہ ہوں۔ اس مقصد کے لیے وزارت مذہبی امور نے عازمین حج کی تربیت کے لیے مناسب انتظامات کیے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ تربیتی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں۔ اس کے علاوہ حج معلومات پر مبنی کتابوں کو مطالعہ کرتے رہیں۔ آپ کے گروپ آرگنائزر عازمین حج کے لیے تربیتی پروگراموں کا اہتمام کر رہے ہیں، ان پروگراموں کا شیڈول اپنے گروپ آرگنائزر سے معلوم کر لیں۔ معزز عازمین حج، سفر حج کی تیاریوں کے دو پہلو ہیں، ایک روحانی یا باطنی پہلو اور دوسرا عملی یا ظاہری۔ روحانی یا باطنی پہلو میں اصلاح نفس، نماز کی درستگی، مناسک حج سیکھنا اور حقوق کی ادائیگی شامل ہیں۔ سفر حج پر روانگی سے قبل سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر لیں، تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، یعنی اللہ کے ڈر سے ہر برائی اور گناہوں سے بچے رہیں۔ جبکہ عملی یا ظاہری تیاریوں میں یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر مشکل سفر کے لیے تیار کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آپ نے حج سے پہلے، حج کے دوران اور حج کے بعد کیا کرنا ہے، کیونکہ حج و عمرہ کے دوران آپ کو خاصا پیدل چلنا ہوگا، اور اگر آپ پیدل چلنے کے عادی نہیں ہیں تو مناسک کے عمرہ و حج کی ادائیگی میں تھکاوٹ کی وجہ سے مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے پیدل چلنے کی عادت اپنائیں۔ جلدی سونے اور صبح سویرے اٹھنے کی عادت بھی بنا لیں۔ کھانے پینے میں بھی احتیاط شروع کر دیں۔ ملازمت پیشہ لوگ اپنی روانگی اور واپسی کے شیڈول یعنی سعودی عرب میں قیام کی مدت کے لحاظ سے اپنے ادارے سے چھٹی منظور کرا لیں، جبکہ سرکاری ملازمین اپنے محکمے سے NOC بھی حاصل کر لیں۔ طبی معائنہ، روانگی سے قبل اپنا طبی معائنہ کسی مستند میڈیکل آفیسر سے کروا لیں، اور اگر کسی پیچیدہ بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر آپ کو حج کے سفر کے قابل قرار نہیں دیتے تو آپ اپنی صحت یابی تک حج کا ارادہ ترک کر دیں۔ اگر آپ بیماری کی حالت میں حج کے لیے جائیں گے تو اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے۔ اگر بیماری کی وجہ سے حج پر جانے کا ارادہ نہ ہو تو اپنے گروپ آرگنائزر کو مقررہ تاریخ تک اطلاع کر دیں تاکہ آپ کی جگہ کسی متبادل کو بھیجا جا سکے۔ اگر کسی خاص بیماری مثلا شوگر، دل، بلڈ پریشر وغیرہ میں مبتلا ہیں تو اس کا اندراج علاج کی کتاب یعنی ٹریٹمنٹ بک میں کرائیں۔ یہ کتاب حاجی کیمپ کی ڈسپینسری میں دستیاب ہوگی۔ گردن توڑ بخار اور دیگر حفاظتی ٹیکے، سعودی عرب روانہ ہونے سے کم از کم 15 روز قبل گردن توڑ بخار کا ٹیکہ لگوانا لازمی ہے، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کے لیے بھی بے حد ضروری ہے۔ یہ ٹیکہ لگوا کر ہیلتھ کارڈ ضرور حاصل کریں، ورنہ روانگی کے وقت ایئرپورٹ پر روک لیا جائے گا۔ آپ کا گروپ آرگنائزر ٹیکے لگانے کے شیڈول سے آپ کو آگاہ کرے گا، کیونکہ ٹیکے کی قیمت حج واجبات کے ساتھ گروپ آرگنائزر کو ادا کر دی گئی ہے، اس لیے ٹیکے کا کوئی معاوضہ ادا نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ روانگی سے قبل ہیپیٹائٹس کا ٹیسٹ بھی کروا لیں۔ سعودی حکومت نے مشورہ دیا ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے فلو اور ہیپیٹائٹس کے ٹیکے بھی لگوائیں تو
تو بہتر ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے۔ بعض عازمین حج ٹیکے لگوانے کو اہمیت نہیں دیتے اور سعودی عرب روانگی سے محض چند روز قبل، حتیٰ کہ 2-4 روز پہلے ٹیکے لگوانے کے لیے حاجی کیمپ آتے ہیں۔ ایسی صورت میں سعودی عرب میں قیام کے دوران انہیں خطرناک بیماری لاحق ہو سکتی ہے جو جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ سے بار بار گزارش کی جاتی ہے کہ روانگی سے کم از کم 15 روز پہلے گردن توڑ بخار کا ٹیکہ ضرور لگوا لیں۔ سامان ضرورت: پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت حج کے لیے جانے والے سعودی عرب میں قیام کی مدت کے حساب سے سامان ضرورت ساتھ لے کر جائیں۔ غیر ضروری سامان ساتھ لے کر نہ جائیں۔ سامان کا وزن 30 کلو سے بھی کم ہو تاکہ واپسی پر مقررہ وزن سے زائد ہونے پر ایئر لائن کو اضافی چارجز ادا نہ کرنا پڑیں۔ یہ ضروری چیزیں مناسب سائز کے سوٹ کیس میں رکھ لیں۔ مردوں کے لیے احرام کے 2 سیٹ یعنی 4 انسلی چادریں، احرام کی بیلٹ، حالت احرام میں پہننے کے لیے چپل جس سے پاؤں کے اوپر کی ہڈی ننگی رہے، روزمرہ پہننے کے لیے 4 جوڑے کپڑے، عام لباس کے ساتھ پہننے کے لیے جوتا، خواتین کے لیے بالوں پر باندھنے کے لیے 2 عدد رومال، گرم چادر یا ہلکا سویٹر، تولیہ، صفائی کے لیے کپڑا، پلاسٹک کے ضروری برتن مثلاً پلیٹ، گلاس، مگ، پانی والی بوتل اور چمچ، بکسوا یعنی سیفٹی پن، چھوٹا تالا، کنگھا، شیشہ، دانت صاف کرنے کا برش، مسواک، نیل کٹر یعنی ناخن تراش، نظر کی اینک اگر استعمال کرتے ہوں تو 2 عدد، چند لفافے، کاغذ اور قلم، تسبیح، مناسک حج و عمرے کے بارے میں کتابچہ، سامان پر نام لکھنے کے لیے بڑا مارکر، ضرورت کے وقت سامان باندھنے کے لیے ڈوری یا رسی، سفری دستاویزات رکھنے کے لیے گلے میں لٹکانے والا چھوٹا بیگ، کیونکہ حج سردی کے موسم میں ہوگا اس لیے ہلکا سویٹر، گرم شال یا چادر بھی ساتھ رکھ لیں۔ PIA کی طرف سے مردوں کو احرام کا 1 جوڑا جبکہ خواتین کو سر پر باندھنے کے لیے رومال اور پہننے کے لیے عبا دی جائے گی، تاہم شارٹ پیکج کے حجاج کو یہ چیزیں فراہم نہیں کی جاتی۔ گروپ آرگنائزر سے معلوم کر لیں کہ اس نے کیا چیزیں تحفتاً آپ کو دینی ہیں تاکہ وہ اشیاء آپ نہ خریدیں۔ اپنے سامان پر نام اور پتہ واضح اور صاف تحریر کریں اور گروپ آرگنائزر کا نام، رجسٹریشن نمبر اور فون نمبر بھی لکھ دیں۔ نام اور پتہ لکھنے کے لیے کاغذ کے اسٹیکر نہ لگائے جائیں کیونکہ سامان اتارنے چڑھانے کے دوران یہ اسٹیکر اتر جاتے ہیں۔ سامان کو تالا لگا کر رکھیں۔ 1 چابی احرام کی بیلٹ کی جیب میں اور 1 چابی دستی بیگ میں رکھ لیں۔ اٹیچی کیس اور دستی بیگ کے اندر بھی نام اور پتے کی ایک چٹ ڈال لیں۔ کھانے پینے کی تمام چیزیں سعودی عرب میں وافر مقدار میں مل جاتی ہیں۔ صحت عامہ کے پیش نظر کھانے پینے کی ہر قسم کی اشیاء سعودی عرب میں لے جانے کی ممانعت ہے، اس لیے آٹا، چاول، گھی، چینی، دالیں، مٹھائی اور پھل وغیرہ ہرگز اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں۔ اس کے علاوہ مٹی کے تیل یا گیس کے چولہے، لٹریچر، تصاویر، ویڈیو، آڈیو کیسٹ بھی ساتھ لے جانے کی ممانعت ہے۔ حاجی کیمپ میں چیکنگ کے دوران تمام ممنوع اشیاء سامان سے نکال دی جائیں گی۔ سعودی عرب میں منشیات یعنی چرس، افیون اور ہیروئن لے جانے والے کو سزائے موت دی جا سکتی ہے، اس لیے عازمین حج احتیاط کریں کہ کسی کا دیا ہوا پیکٹ بھی اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں۔ ممکن ہے کہ اس میں کوئی ممنوع شے ہو جو آپ کے لیے مشکل پیدا کر دے۔ ایسا موضوع لباس اپنے ساتھ رکھیں جسے پہن کر باوقار لگیں اور پاکستانی تشخص اجاگر ہو۔ خواتین باریک اور غیر شائستہ لباس نہ پہنیں بلکہ اپنے لباس پر عبا یا کوٹ پہنے رکھیں۔ خصوصاً اپنی عمارت سے نکلتے وقت عبا لازمی پہنیں۔ خواتین اونچی ایڑی کا جوتا نہ پہنیں، اس سے پیدل چلنے میں مشکل ہوگی۔ اس کے علاوہ کانچ کی چوڑیاں پہن کر نہ جائیں کیونکہ طواف کے دوران چوڑیاں ٹوٹنے سے خود بھی اور دوسرے بھی زخمی ہو سکتے ہیں۔ زر مبادلہ کا انتظام: پرائیویٹ اسکیم کے حجاج کرام کو سعودی عرب میں قیام کے دوران اخراجات کے لیے زر مبادلہ کا انتظام خود کرنا ہوگا۔ قیام کی مدت کے حساب سے زر مبادلہ کی رقم اپنے ساتھ رکھ لیں۔